فرماتے ہیں اما عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو. جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز لیا. تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی. کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا، دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا. اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا، کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات خاص، داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. توجہ کریں، یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں، مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو دیا. کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی. تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا، میرے اس چچا کی غربت ہے، مفلسی ہے، بچے زیادہ ہیں، پرورش کرنے میں تکلیف ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دے. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں، جعفر کو عباس لے لے، اور علی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی، آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آقا نے بولنا سکھایا، آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی یہ مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی یہ مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے، جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے. اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں، تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی. تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا، چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا، پرورش کی تھی. اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا. تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے. لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا، لیکن حسن اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا، سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھا، انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا، داماد کو نہیں دیا. کیونکہ علی یہ مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے. لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے،
ایک مرتبہ ایک عورت آئی اما عائشہ کے پاس، اما عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے برابر برابر تقسیم کی 2 بیٹیوں میں۔ یہ دیکھ کر کے اما عائشہ بہت خوش ہوئی، تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا۔ آپ توجہ سے سننا، آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا، اگر دونوں بچیوں میں وہ برابر کھجور تقسیم نہ کرتی، کم زیادہ تقسیم کرتی، تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا۔ توجہ کر، ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب مسلمانوں بتاؤ، حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ 4 شہزادی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا، ام کلثوم کو بھی جہیز دیا، حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا، حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا، رقیہ کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، صرف سیدہ فاطمہ کو دیا۔ یاد رکھنا، اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو، بائک طلب کرتے ہو، اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو، لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو۔ پتا ہے میں یو پی گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کو کار ملے، کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بعد بھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، آج درد بھری باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، او نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور
پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سراخوں پر ہے، لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، شادی کو مہنگی کر دیا، غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے۔ آؤ غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جان ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو، مصطفیٰ جان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے، ہماری سانس سانس پر ہے، وہ رسول کی شان دیکھو۔ بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں، آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دو۔ کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے، اور آپ کو بتاؤں یہ میرے نبی کی شان ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا، اور سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پہ لے لے، اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ کپڑے اس کو پہناؤ۔ لیکن یاد رکھنا بات پہلی رات کی ہے، بدر سے واپس آئے، مسجد نبوی کے صحن میں سب کو باندھ کر ڈال دیا گیا۔ توجہ کرنا، اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں سب مان جاتے ہیں، عورتیں نہیں مانتی، کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی، اس وقت تو جو مل جائے گا مل جائے گا، آگے تو نہیں ملے گا۔ بھکارن نہ بنو، سیدہ فاطمہ کی کنیز و خیال کرو، سیدہ زینب کی نام لیوا و خیال کرو، بھکارن نہ بنو۔ کون دے گا کیا دے گا رے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بدر کے قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے رسول بظاہر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو بدر کے قیدی رسی بندھنے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ دشمن جو لڑنے آئے تھے، صحابہ کو مارنے آئے تھے، جب ان کی کراہنے کی آواز سنی، حضور آواز دیتے بلال، بلال حاضر ہوتے، لبیک یا رسول۔ آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ مسلمانوں اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں۔ جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، بائک نہیں دے سکتا، جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چین سے سونے والوں آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی، محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے، جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے دن تک کار چلے گی، کتنے دن تک بائک چلے گی، کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی، کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی؟ ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، پیسے دولت جہیز لوگے ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی، تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی۔ یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے۔ میری گزارش ہے اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاصد ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے، اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں
شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا، ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی، آپ کی رحمت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی عنایتیں ہوگی، اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی، یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین۔ زبردستی نہیں بولو آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے میرے لیے نہیں، امین القادری کے لیے، اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا۔ سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے، فرشتے بھی گواہ رہے۔ حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے، اجمیر مولا سے غریب نواز۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں، انقلاب آنا چاہیے۔ جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے، اٹھا کے رکھو، فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو۔ کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا، جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا، سسر دینا بھی چاہے گا، وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا، شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے، مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے۔ یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اٹھا کے رکھیے، تھوڑا اوپر اٹھائیے، ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قربان جائیں۔ یا اللہ، ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے۔ یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، اور نہ میں اپنی سیادت کا، اٹھا کے رکھیے، نہ میں اپنی سیادت کا جنجنا بجانے کا عادی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں، اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبی محفوظ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ، اب وہ لوگ بڑے لوگ، آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے، لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا، نہ مانگوں گا نہ لوں گا۔ میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے؟ کہا تو فقیر امیر ہے تو جان، میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے، رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے۔ اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا، لیکن عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جزاکم اللہ خیر، ایک بات آپ کو بتاؤں، یا اگر کوئی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے، کرم کیا ہوتا ہے؟ بات پلٹ گئی، ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا۔ لیکن آپ کو ایک بات سنیے، دیکھو ایک اور مسئلہ، یہ جو لکھ رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں یہ بھو رہا ہے وہ، لکھنے سے صرف لکھو اچھی بات، کام نہیں چلے، صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں چلے۔ بھائی جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا، معاف کیجئے گا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی، ہاں ایسا نہیں چلے گا، خود سے شروع کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو، تم کہتے ہیں ہم سدھرو، تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا، ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے، اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی، تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بات ہے نہیں ہے اس کا بیٹھنے کا حق، کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول، جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟